بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا. یہ بڑا مشہور شعر ہے علامہ کمیل مہدوی صاحب کا. انہوں نے، میں ان سے ویسے ناراض ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں سیدھی بات کرتا ہوں، مجھے وہ رہتا ہے دل میں. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر بھی ابو طالب نکلا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یار. بہت ہی سب نے بڑے خوبصورت طریقے سے پڑھا ہے، بہت ہی لطف لے کے پڑھا ہے. مزہ ہوتا ہے کہ بندہ اندر سے پڑھ رہا ہو، کوئی پریشر نہ ہو. ویسے بھی میں اس لیے اندر بیٹھ جاتا ہوں کہ میرے امامے کا بھی پریشر نہ پڑے. ماشاءاللہ ذاکرین جشن مبارک جو ہے بڑا کھل کے پڑھیں، بڑے پیار سے پڑھیں. میں نے آج کوئی نہیں، وہ بجلی برادران پتہ نہیں کدھر چلے گئے. میں نے وعدہ کیا دل سے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، صرف آج جو ہے میں نے صراط مستقیم پہ ہی رہنا ہے. آج جو جشن ہے نا، یہ حسین علیہ السلام کی کمپلیشن کا نام ہے علی اصغر. مباہلے میں خاموش فتح کا نام حسین تھا. ٹھیک ہے، مباہلے میں خاموش فتح کا نام حسین تھا، کربلا میں خاموش فتح کا نام علی اصغر ہے. خدا جائے. اور آپ دیکھو نا، قلم اٹھنا شروع ہوتے ہیں تو کس قدر بڑے بڑے علماء. سب سے پہلے جو آج کا جشن شروع ہو رہا ہے، اس کے اوپر ایک آیت اللہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا جتنا بڑا مرضی مشکل وقت آیا ہے یا پرابلم ہوئی ہے مجھے، تو میں نے علی اصغر کا توسل کیا. میں شروع میں ہی وہ دو چار چیزیں گزارش کر دوں، پھر ایک دو ماشاءاللہ میرے لیے تو خود ممبر سے ہوا کہ رباعیاں سنانی ہے. ٹھیک ہے، 2-3 رباعیاں، اور میرا دل ہے کہ میں آج آپ کو زیادہ نہیں 4 یا 5 جھولے سناؤں. میں سن رہا تھا ابھی تک وہ جھولے نہیں کسی نے پڑھے. جیسے زمین یہ جھولا ہے، قرآن نے کہا ہے یہ زمین جھولا ہے، زمین پنگوڑا ہے، اسے ہلاتا کون ہے؟ ابھی یہ پڑھ رہے تھے نا بھائی، علی باپ ہے ابو تراب. ٹھیک ہے نا. اچھا بچہ رونے لگ جائے، ماں کوئی کام کر رہی ہو، کچھ کوئی اور نہ ہو، زمین جھولا ہے، ہم سارے اس کے بچے ہیں. 2 فرمان ہے مولا کے. مولا فرماتے ہیں کہ دنیا والوں، یہ دنیا جو ہے میں نے اس کو 3 مرتبہ طلاق دے دی ہے. ٹھیک ہے، طلق 3 مرات، میں نے 3 مرتبہ طلاق دے دی ہے. پھر ایک بندے نے آ کے سوال کیا، مولا میرا گزارا نہیں ہوتا، میرا اس طرح ہے اس طرح. مولا فرماتا ہے کوئی بات نہیں، دنیا والے دنیا کے بچے ہیں، روئیں گے تو ماں کے پاس ہی جائیں گے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. ہاں آپ تھک گئے ہو نا سارے؟ ہاں کوئی بات، تھوڑا تھوڑا جو فرنٹ سیٹ والے نا، جنت میں جلدی جانے والے مومن، تو یہ تھوڑی تھوڑی باتیں سنتے رہیں گے. ٹھیک ہے یار. 500 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے شہزادہ علی اصغر کی. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ہدیہ خدمت مقدس، خدمت مطہر جناب علی اصغر قربتاً الی اللہ. 2 رکعت نماز پڑھ کے 500 مرتبہ تسبیح درود پڑھنا ہے. وہ درود کے تسبیحاں اپنے دل و جان سے اٹھا کے کہنا، شہزادے میں آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے پورے کربلا کے اندر ہر کوئی سوار ہو کے گیا، تیری سواری حسین بنے. تجھے اپنی سواری کا واسطہ، بابا کا واسطہ، یہ میری حاجت ہے. یہ ہے توسل شہزادہ علی اصغر کا.
مصیبت مصیبت نہیں رہتی، مشکل مشکل نہیں رہتی، پریشانی پریشانی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے، تو یہ گھر ایسا ہے، یہ گھرانہ ایسا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، خدا جانتا ہے ہم گھبرا جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا، لیکن آپ خود سوچیں کبھی بابا کا نام بھی علی، بیٹا کا نام بھی علی، درمیان میں حسین۔ اچھا میں چھوڑ رہا ہوں، میں نے قرآن جو آیت پڑھی نا، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ ایک جھولا پڑھ کر تاکہ پھر 2-3 رباعیاں پڑھو، آپ کا موڈ بن جائے گا تو اگلے 4 جھولے یا 3 جھولے یا 1 جھولا، ورنہ پھر اسی سمیٹ لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ یوسف۔ سورہ یوسف میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِن قُدَّ، اگر تو وہ قمیض جو ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ، ہو کی ضمیر جا رہی ہے جناب یوسف کی طرح، اگر ان کی قمیض جو ہے قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، کذبت، یہ جو میری خالہ ہے نا، میری ماسی زلیخا، یہ جھوٹی ہے۔ کس نے کہا؟ اور پھر کیا؟ واہ ہوا اور ہوا، یہ جو بندہ جس کی قمیض پھٹی ہے، من الصادقین، یہ سچا نہیں، سچوں میں سے ہے۔ ہوئے بولا، ٹھیک ہے، یہ قرآن ہے بھائی، سچوں میں سے ہے۔ ان کان قمیصہ قد، یہاں میں نے آپ کو بتانا، ایک ہوتا ہے قط، ایک ہوتا ہے قد، قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک ہوتا ہے قد، ایک ہوتا ہے قط۔ قد ایسے پھاڑنا جس طرح یہ پیپر ہے، یہ پیپر ایسے اوپر سے نیچے طویل میں، طول میں، لمبائی سے، اسے کہتے ہیں قد۔ اور اگر درمیان سے ایسے پھاڑ دیا جائے تو یہ ہوتا ہے قط۔ قد فَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ، اگر قمیض پھٹی ہے پیچھے سے اور ایسے ہاتھ لے کے اوپر سے نیچے تک آئی ہے، تو یہ اگرچہ میری ماں خالہ ماں جیسی ہوتی ہے، کیوں ماں کو جھوٹا کہا دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں ابھی گود میں بچہ، مجھے بولنے کا اذن مل گیا ہے، حجت کے مقابلے میں ماں بھی ہو تو جھوٹی ہوتی ہے۔ اللہ 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 مولا عزت دے۔ اگر صادقین کہا پھر، صادق نہیں کہا، ایک بندہ تھا کہنا چاہیے تھا واہ واہ صادقون، یہ صادق ہے۔ اچھا یہ تھوڑا سا میں سٹوری اور تھوڑی سی پیار سے بناؤں، تو نے بھی دیکھا ہی کیا ہے، خیر برکہ اس نے اپنی کوشش کی کہ اپنا ارادہ نجس ظاہر کرے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب وہ میں نے جب اشارہ کیا تو کیسے دروازہ ایک بند، پہلے کھولا بند کیا، کھولا بند کیا۔ اب حجت جو ہوتی نا، حجت، اللہ کرے یہ جملہ آپ اور یہ فضیلت سمجھ جائیں، 2 لفظ ایسے ہیں قرآن مجید میں، ایک ہے باب، ایک ہے لیل۔ اس کو الٹا پڑھو تو بھی باپ آتا ہے، الٹا پڑھو لیل کو تو بھی لیل آتا ہے۔ باب علی کو کہتے ہیں، لیل زہرا کو کہتے ہیں۔ یس اب حجت کے لیے کیا دروازہ وہ کا، ایک امیر کی بیوی، ایک بادشاہ کی بیوی بند کرتی ہے، پھر کھولتی ہے بند کرتی ہے، کھولتی ہے بند کرتی ہے۔ اب حجت جیسے ہی وہ آئی نا، اس نے چاہا کہ میں کیا کروں، میں غلط اپنا ارادہ ظاہر کروں، تو حجت نے آگے لگ کے چلنا شروع کیا۔ جیسے حجت آگے کی دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ باب تھا نا، کھلتا گیا کھلتا گیا کھلتا گیا کھلتا گیا۔ خیر بی بی زلیخا نے جان بوجھ کر ایک دم بہت زور سے دوڑ کے جناب یوسف کے ایسے یہ قمیض کے اوپر ہاتھ ڈالا، قمیض اوپر سے چیر کے نیچے آیا،
جب نیچے آیا تو اگلا دروازہ جیسے ہی حجت نے ایسے اشارہ کی دروازہ کھلا، سامنے سے شوہر آ گیا، فوراً مکر کیا، رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھا نا، آپ نے خود دیکھ لیا نا، یہ ہر روز اس طرح حرکتیں کرتے تھے، یہ میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے آئے ہیں. سرکار خاموش کھڑے ہو گئے. کہا خاموش کھڑے ہیں، اپنی گواہی کیوں نہیں دیتے؟ کیا حجت کی گواہی معصوم دیتا ہے؟ حجت کی گواہی معصوم دیتا ہے. اور معصوم کون ہے یہاں؟ کہا وہ چھوٹا جھولے میں 6 مہینے کا بچہ ہے، اگر وہ بولے وہ فوراً طور پہ بول کے کہتا ہے کتب ان کان قمیصہ قد کذبت وہو من الصادقین. اگر تو قمیص سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ گنہگار. اللہ اکبر. یا علی، یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. قمیص قدہ اور قط، قد اور قط. یہاں ایک حدیث ہے، وہ میرا دل چاہ رہا ہے. لکھنے والا کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام کو میں پڑھنا وہ چاہ رہا تھا، میرے دماغ میں ایک دم دیکھو لفظ کہاں آ گئے. جب بابا نے بھیجا نا بھائیوں کو، بنیامین اور جناب یوسف سگے بھائی تھے، باقی ستیلے بھائی تھے، ان کو بھیجا نا جب جاؤ یوسف علیہ السلام کے ساتھ. اور جب جانے لگے تو رکا، کہا رک جاؤ، رک گئے. یہ جملے نہ ہوں، تفسیر کا نام انوار نجف، سورہ یوسف کی تفسیر علامہ حسین بخش جاڑا آل اللہ مقامہ نے لکھی، 8ویں جلد. اس میں جو لفظیں موجود ہیں، کہا یوسف وہاں سے نکل کیسے گئے؟ کنویں میں پھینکے ہوئے نکل گئے، بازار میں قیمت لگی، وہاں ان کا پلڑا پھل بھی ہے، پوری شاہی کا سونا، پیسہ، جواہر، ہیرے، لال، موتی ادھر رکھ دیے. جناب یوسف پھر بھی جناب ان کا پلڑا بھاری ہے. ایک وزیر آیا اور اس نے کان میں کہا میں نے ایک چیز سنی تھی، یہ کونے میں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، میں نے ایک چیز سنی تھی ان کے منہ سے. وہ لفظوں کو، ان لفظوں کو پیپر پہ لکھ کے یوسف والی سائیڈ پہ رکھو، ابھی برابر ہو جائے گا، ابھی برابر ہو جائے گا. ابھی امیر مصر کو جب یہ بتایا گا، اس نے کہا بتا رکھا کیا تھا؟ کہا کہ میں نے دیکھا تھا یہ کچھ پڑھ رہا تھا. کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا جو بابا نے چلتے ہوئے سب بھائیوں کو دم کیا تھا نا، اور مجھے قریب کر کے دم کیا تھا، میرے کان میں کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. دعا منگوا دیں، بھوک تو نہیں لگی؟ اے بندیاں بہت ہے جھوٹ بول چھڑا، لگی سارے نو لگی ہے نا. نیاد حاضر ہے. میں ایک جھولا یہی بڑھ نہیں، یہ جھولے میں تھا، گواہی دی، علی ولی اللہ پڑھ کے بھیجا تھا. اصل میں جو کرنا قد اور قط. وقال امام الصادق علیہ الصلوۃ والسلام محمد. نہیں، آپ نے درود جو ہے نا وہ جشن والا نہیں پڑھا. محمد. جھولے میں گواہی ملی. امام فرماتے ہیں امیر کائنات جب بھی جہاد کرتے تھے، جب بھی تلوار چلاتے تھے، یا قد میں وار کرتے تھے یا قط میں وار کرتے تھے. قد میں، اب دیکھو نا سامنے ایک دشمن ہے، سمجھنا ہے، چھوٹے سے پوائنٹ کو سمجھنا ہے. بات آپ کی سنی ہوئی ہے، لیکن اب دیکھو نا سامنے بندہ کھڑا تو ایسے وار کرنا چاہیے نا. تو قد کا مطلب ہے کہ اوپر سے یہاں لگا وار، تلوار لگی ہے اور چیر دیا ہے. تو جہاں لگا ہے تو پھر بندہ تو آدھا نہیں چیرا گیا، یہ ٹانگ پوری سلامت رہ گئی ہے. علی کے مقابلے میں دشمن آئے اور سلامت رہ جائے. سامنے دشمن ہوتا تھا، امیر المومنین ہٹ کے ایسے وار کرتے تھے، ادھر لگتی تھی تلوار، دونوں بازو انگلیاں بھی آدھی 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 آدھی، انگلیاں بھی آدھی آدھی، اور پورے کا پورا اگلا جسم الگ آدھا آدھا، پچھلا جسم الگ آدھا آدھا، پاؤں بھی انگلیاں بھی کٹ کے. اور کہتے تھے جاؤ جا کے تول لو، مجھے میرے رسول نے ایسے یاسوب الدین نہیں کہا ہے، اگر دونوں پلڑے برابر نہ ہو تو مجھے علی نہ کہنا. اللہ، اسے کہتے ہیں قد. امیر المومنین قد پہ وار کرتے تھے یا قط پہ وار کرتے تھے، دونوں پلڑے برابر ہوتے تھے. ایک جھولا جس میں چھوٹے بچے نے گواہی دی جناب یوسف علیہ السلام کی.
جناب یوسف علیہ السلام کی گواہی چھوٹے. ایک اور بچہ ہے جس کا نام ہے عیسیٰ، جس نے ماں کی عصمت کی، اپنی نبوت کی جھولے میں گواہی دی. یوسف کا جھولا لوگ بھول گئے، تذکرہ ہونا شروع ہو گیا عیسیٰ کے جھولے کا. توجہ، یہ پہلا جھولا لوگ بھول گئے، تذکرہ شروع ہو گیا عیسیٰ کے جھولے کا. ہر بازار، ہر گلی، ہر صاحب ایمان جو ہے تذکرہ کرتا تھا عیسیٰ کے جھولے میں بولا ہے، جھولے میں بات کی ہے، جھولے میں گواہی دی ہے، جھولے میں گواہی دی ہے، جھولے میں گواہی دی ہے. بندے یہاں نماز میں گواہی نہیں دیتے، جھولے میں گواہی دی ہے. میرے پہ سہمی کفر کا فتویٰ لگ جانا ہے. اچھا یہ دوسرا. اچھا پھر اس کے بعد توجہ حضرات، ایک اور جھولا ہے، اس میں بھی رب کے اللہ ہونے کی گواہی دی. جو قد اور قط میں چیرتا تھا نا، اس نے بچپن میں اجدر کو چیرا. جھولے میں تھے نا امیر المومنین، جھولے میں تھے نا. اچھا یہاں بھی لطف ہے، خدا جانتا ہے. ماشاءاللہ ذاکرین بیٹھے ہیں، یہ خطابت یہ بڑا لطف لیں گے، یہ جملے کا لطف لیں گے، یہ بڑا لطف لیں گے. اب بتا، سانپ لمبا ہوتا ہے نا، بڑے ٹوکرے میں ہوتا تھا، اتنا بڑا ٹوکرا تھا، اس کے اوپر سانپ رکھا ہوا اور اس کے اوپر. اب جب وہ سانپ آئے گا تو ایسے کر کے فن ہلائے گا نا، ایسے تو بچہ لیٹا ہوا ہے اپنے دادا ابراہیم کی طرح، دایاں انگوٹھا منہ میں. نہیں یار، نہیں سمجھو یار، پھر نہیں سمجھے. اوہ اچھا ہیٹر بند کر دئیے اگر سردی بہت ہی ہے تو بولنا تو پڑے گا نا. اچھا بچہ یہ انگوٹھا یہ منہ میں لے رہا ہے. اچھا جو خود وجود میں ید اللہ ہو، اس نے خود ہاتھ میں ید اللہ. اچھا اس سے بڑا جملہ دو لاکر ان کو دے رہا ہوں جملہ میں. اس سے بڑا جملہ، جس کی انگلیوں کے اشارے کائنات کو رزق بانٹتے ہوں، وہ انگوٹھا چوس رہا ہے. کادر کبھی کھلتی ہے کبھی بند. حیدر 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 حیدری مولا آپ کی ضرورت. ٹھیک ہے. اچھا اب آیا نا، جب آیا سانپ اس طرح آیا، ایمان سے بڑا سانپ جو لمبا تھا. امام کا، معصوم کا قد نہیں ناپ سکتے، ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہوتے، خدا جانتا ہے. ٹھیک ہے. آیا اور آنے کے بعد اس نے حرکت کی، جسارت کی. ٹھیک ہے، جسارت کی تو اس نے آ کے منہ کھولا، زبان ہلائی. امیر المومنین نے کہا وار نہ کر ورنہ تیری وار نہیں آئے گی. یا علی یا علی یا علی یا علی. اچھا وہ باز نہیں آیا، شاہ جی باز نہیں آیا تو مولا نے نا یہ باچھیں پکڑ کے نا، ہیں جیسے کہتے ہیں نا باچھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، ننے ننے ہاتھ، ننی ننی انگلیاں، ہاں ایسے پکڑ کے. اب کتنی دیر چیرا ہوگا؟ صاحب ذرا چھوٹا بچہ ہے اور اس طرح کر کے اتنا لمبا سانپ ہے، ایسے کیا ہوگا، پھر ایسے کیا ہوگا، پھر ایسے کیا ہوگا. چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھے نا، ایسے کیا ہوگا، ایسے چیر رہا ہے نا. خدا جانتا ہے نہ ایسے 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 جو کرے نا وہ گنہگار ہوتا ہے. امیر المومنین نے پکڑ کہا حیدر 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 حیدری. ٹھیک ہے، یہ بھی جھولے میں تھا. ٹھیک ہے، زمین جھولا، یوسف کو گواہی کے دینے والا بچہ جھولا. میں ایک اور جھولا میرے دماغ میں آ گیا ہے، پہلے میں وہ جھولا پڑھ لوں جو پہلے پڑھنا ہے. یقین مانے ایک اور جھولا تھا. پوری کائنات میں یہ واحد خاندان ہے جو موت سمیت ہر بیماری کا علاج کرتا ہے. موت سمیت کہہ رہا ہوں، کوئی اور خاندان نہیں ہے حکیموں کا، یہ واحد خاندان ہے موت سمیت ہر بیماری کا علاج کرتا ہے. ادھر ہے 3 شعبان ہے، علی کی گود میں مکمل قرآن، کل ایمان کی گود میں مکمل قرآن، محافظ نبوت اور قرآن کی گود میں مکمل قرآن.
جھولے میں لیٹا ہوا حسین. اب فطرت ہی بدل دی. حسین کا کام ہی ہے فطرت بدلنا. دعا منگو تو نہیں سننا, تو نہیں سننا, نہیں تو جی تو بولنا ہی نہیں. اچھا وہ تو بیچارے پریشان بیٹھے نا, وہ پیچھے سن بڑے توجہ نہ رہ رہے. نہیں نہیں نہیں. اچھا یہاں میں جھولا بعد میں پڑھتا ہوں, ایک دو جملہ کر دوں گا. اچھا اور کوئی بات نہیں. یہ دیکھو نا, یہ دیکھ کر ستم کا ہر ایک تیر ڈر گیا. 4 مسئلے پڑھ دوں پھر میں پڑھتا ہوں, وہ جھولا پورا کر دوں گا. یہ دیکھ کر ستم کا ہر ایک تیر ڈر گیا, اصغر ہنسے تو موت کا چہرہ اتر گیا. یا علی یا علی یا علی. اصغر ہنسے تو موت کا چہرہ اتر گیا. یوں ام البنین کا شیر, جو ام البنین کا شیر رن میں بپھر گیا, پھر یہ نظر نہ آیا کہ لشکر کدھر گیا. ہائے 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 یا علی یا علی یا علی. مہربانی مہربانی, بہت شکریہ بہت شکریہ, بڑی مہربانی. اچھا پتہ کیا ہے, یہ جو ایک اور میں شعر پڑھوں تاکہ تھوڑا سا سلسلہ جاری رہے. اور 2-3 ہیں بڑے وہ سخت قسم کے شعر ہیں جو پتھروں کو بھی کہتے ہیں کہ بولو گے نہیں اور برا حال ہوگا. جی جی پتھر کو بھی, پر میں وہ نہیں ادھر جا رہا. یہ ایک ویسے خدا پرست وفائے امیر یاد رہے. خدا پرست بھائی بہت شکریہ آپ لوگوں کا, خدا جانتا ہے. ذاکرین کا شکریہ, انتظامیہ کا شکریہ, مومنین کا شکریہ, بانی جشن بیٹی ہماری جو ہماری بیٹی ہیں ماشاءاللہ ان کا شکریہ, اور ماشاءاللہ تبرک پکانے والوں کا شکریہ, اور جنہوں نے پیکنگ کی اتنا زور لگا کے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے. ماشاءاللہ بالکل تیار ہے تبرک. میں 2-4 جملے آپ کو زیادہ رحمت نہیں دینی, ٹھیک ہے. جشن ہو گیا الحمدللہ میرے حصے کا بھی, میں جلدی کمپلیٹ کرتا ہوں. ان کا بھی شکریہ. پوری اتنے سردی ٹھنڈک, گاڑیاں جام ہیں اور بالکل وہ بلاک ہوئی ہوئی ہیں. اور اچھا پورے شہر میں کہیں اور کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. اتنی سی سردی پڑی اور سب نے ڈر کے پروگرام ہی ہیں. مولا فرماتے تھے تم لڑو گے کیا, جاؤ ٹینڈ کروا کے آؤ. مولا صرف ٹینڈ کروانی ہے, سردی پڑی ہے گرمیوں میں, گرمیاں لڑ. مولا اتنی گرمی میں لے کے جائیں گے, پسینے چھوٹ رہے ہیں سرکار. اتنی سی ٹھنڈ پڑی ہے, اتنے بڑے بادشاہ کا بیٹا اصغر آیا ہے جس کی پوری کائنات میں اگر وہ ایڑی رگڑ دیتا تو کائنات میں پوری کائنات میں فلڈ آ جاتا, کوئی نہ بچتا ہے. اتنا ہی یقین نہیں ہے, ایمان کو پورا پختہ کرو, ایمان کو لے کے آؤ. آپ کا ایمان ہواؤں میں کیوں ڈولتا رہتا ہے. ٹھیک ہے میں جلدی سے پڑھوں. مولانا اصغر کے دادے کا شعر پڑھ رہا ہوں. خدا پرست وفائے امیر یاد رہے, زمانہ بھر کو نبی کا وزیر یاد رہے. زمانہ بھر کو نبی کا وزیر یاد رہا ہے. بنایا جاتا ہے مسجد میں اس لیے منبر, بنایا جاتا ہے مسجد میں اس لیے منبر, نمازیوں کو بھی عید غدیر یاد رہے. اچھا میں جلدی سے وہ نا یار ایک بڑا شعر, بڑا میں حیران ہوں, بڑے بڑے بندے لکھنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کربلا کی زمین ہماری ہے. یہ ترا مصرع ہے, کربلا کی زمین ہماری ہے. کربلا کی زمین. میں سوچ رہا تھا میں اس پہ میں کیا مصرع, میں اگلا مصرع میں کدھر سے وہ سوچوں, کیا کروں. وہ بولتا جا رہا, اس کو اگلے مصرع بولنا شروع کر دی شاعر نے. انڈیا کا شاعر ہے. کربلا کی زمین ہماری ہے, ٹھیک ہے. جو کربلا سے دور ہے, جو کربلا سے دور ہے وہ انسان نہیں, چلتی پھرتی بیماری ہے. اچھا میں اگر انڈیا کی زبان میں پڑھوں, جو کربلا سے دور ہے وہ اچھوت کی بیماری. مطلب کیا ہے, مطلب اس میں کوئی ہے. اچھا میں جلدی سے, یہ کربلا کی زمین ہماری ہے, نوک نیزہ پہ ہے سر شبیر. نوک نیزہ پہ ہے سر شبیر. کیسا راکب ہے کیا سواری ہے, کیسا راکب ہے کیا سواری ہے. کربلا کی زمین ہماری ہے. اللہ, کربلا کی زمین ہماری ہے. اچھا اس نے سجدے میں سر کٹایا تھا. یار یہ اتنا کمال کا شعر ہے. اس نے سجدے میں سر کٹایا تھا,
اس کی اب بھی نماز جاری ہے. اس نے سجدے میں سر کٹایا تھا, اس کی اب بھی نماز جاری ہے. کربلا کی زمین ہماری ہے. اللہ اکبر. اچھا جھولا یاد ہے؟ بند کر دیں, ٹھیک ہے, پورے جھولا پڑھ دوں؟ اچھا پڑھ دیتا ہوں. جناب مولا حسین علیہ السلام کا جھولا آیا نا فطرس آگے. اچھا مولا نے مس نہیں کیا, سرکار سو رہے ہیں. اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آتی, جن کا بابا ساری زندگی نہیں سویا, بیٹا کیسے سو رہا ہے؟ اور کربلا کی تقدیر اور پوری کائنات کے مقدر لکھنے والے, تقدیر لکھنے والے, رزق دینے والے, عزت دینے والے, اولادیں دینے والے, دریا چلانے والے, ہوا چلانے والے, بادلوں کے اوپر سواری کر کے. اچھا میں نا جب بندہ گڈی نو تکا نہیں برف زبردستی لاندا وہ ٹردی نہیں, اے سارے برف تسی پھسے پے جے. اچھا ایسے نہیں یار, وہ پچھلے والے اٹھ کے تھوڑا سا آگے ہے, نہیں ایسے نہیں, جشن ہونے نہیں, میں کھڑا ہوں, میں نے کوئی چھٹی نہیں, کوئی تبرک نہیں, آ جاؤ اتھے اگے آؤ. نہ گیا نہ پائی ناصر اتھے اگے آؤ, نہ پائی ناصر اتھے اگے پاپا نوید اگے آؤ, ملک نوید اگے آؤ, آؤ بھی آؤ گے اتھے آؤ. اے شیخ صاحب اے تسی ہسدے بڑے سونے لگدے ہو, اگے آؤ. اے کامران, اے بابو کامران, آ جا اگے, آ جا اتھے اگے آ. ہاں اچھا جھولا, اچھا یہ آگے آ جا, اتھے آ جا, اے پاپا نوید اکھے آگے اتھے آ, اتھے آ جا, اتھے آ. اور بچوں والوں کو تو کوئی بات نہیں ہے, گیا بابا قمر شاہ اتھے آ, اللہ تمہیں پتر دے. مرشد قمر شاہ کو دعا کرو اللہ اس کو بیٹا دے. پھر قمر شاہ کے دعا, شاہ جی آ جاؤ آگے, آ جاؤ تھوڑا گیا, آ جاؤ مرشد آگے, آ جاؤ آگے بابا آگے, آ جاؤ. اب اتھے نہ اتھے اے تینوں جگہ دینے آ, کرسی دینے آ, اتھے اگے آ, اتھے اگے آ. ہاں نوید ذاکر اپنا نبیل ذاکر اتھے اگے آ, اتھے اگے آ, اتھے ذاکر اگے آ, اگے تیرا اللہ بھلا کرے. یار اتنا بڑا اچھا سونا ذاکر ہے, ادھر کیا بیٹھا, وہ ملک نوید دیکھو, یہ دیکھو, وہ جو دیکھو ماشاءاللہ, وہ بھائی شفاف بھی آگے ہو گئے ماشاءاللہ, پوری ٹیم اب آ گئی. لو جی میں اب شعر پڑھنے لگا ہوں, خدا کے لیے آپ کا بہت شکریہ. بھائی جواد یہ شعر آپ کی نظر, اس لیے تو حد بیان سے آگے ہے, اس لیے تو حد بیان سے آگے ہے, علی زمانے کے وہم و گمان سے آگے ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں نے 5-10 منٹ میں ختم کر دینا ہے. اس لیے تو حد بیان سے آگے ہے, علی زمانے کے وہم و گمان سے آگے ہے. لگا ہوا ہے علم شاہ کا میرے گھر پر, میری زمین تیرے آسمان سے آگے ہے. علی آئے حیدر 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 حیدر. میں کرتا ہوں, ہاں میں پڑھتا ہوں جناب. مل کے 5 نعرے, 5 تلی 1.25 لاکھ ٹن ایٹم بم پاکستانی نعرہ حیدری ہیں. آپ لوگوں کو بڑے کشتے کھاتے ہیں صرف جشن پڑھنے کے لیے, بڑی صاحب ٹھیک ہے. اس لیے تو حد بیان سے آگے ہے, علی زمانے کے وہم و گمان سے آگے ہے. لگا ہوا ہے علم شاہ کا میرے گھر پر, آئے ہائے, لگا ہوا ہے علم شاہ کا میرے گھر پر, آئے ہائے. یہ فریرہ لگا ہوا ہے علم شاہ کا میرے گھر پر, میری زمین تیرے آسمان سے آگے ہے. توجہ, نصیری اور مکسر جہاں تک پہنچے. آئے علی 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 ہے بھئی, قد اور قد, یہ اور یہ, ہاں نصیری اور مکسر جہاں تک پہنچے, یقین مان علی وہاں سے آگے ہے.
عزت دے آپ کو. ٹھیک ہے, اب مزہ آئے گا آپ کو جھولا سننے کا. پگھل گئے نا. نہیں یہ بڑے ہیرے لوگ ہیں, بڑے پیارے لوگ ہیں, خدا کی قسم یہ کہ مزیدار لوگ ہیں, بڑے پیارے, بڑے خوبصورت لوگ, خوشبو والے لوگ, یہ بڑے عزت والے لوگ. اب آئے گا حسین علیہ السلام کے جھولے سے آ کے. میرا ایمان یہ کہتا ہے در حسین پہ آگے بے شک فطرت پر مس نہ کرتا, کیونکہ حسین کو پتا تھا اسی کی نسل میں سے میرے نوکر آنے ہیں, اسی کی نسل میں سے. میں جملہ یہاں کہنے جا رہا ہوں, ساتویں آسمان کے اوپر اللہ نے امیر المومنین کی تصویر بنا کے رکھی ہوئی ہے. امیر المومنین کی تصویر بنا کے رکھی ہوئی ہے, اور وہ تصویر آسمان کے سنٹر میں ہے. سارے فرشتے اس تصویر کا طواف کرتے ہیں. امیر المومنین کے گھر میں ہے حسین. میرا ماننا ہے کہ ابھی وہ آ گیا تھا نا, اسے معافی مل گئی تھی, آ گیا معافی مل گئی, جھولے میں سے اس کو معافی ملی. اور یہ سب سے بڑا غدار تھا, سب سے بڑا یہ چور تھا, سب سے بڑی اس نے چوری کی تھی جو بنی مقصر کا, اور اس کے بعد میں نے انصاری کا تذکرہ کیا ہے. یہ سب سے بڑا مقصر تھا. اس نے سوچا تھا کہ امیر المومنین کو ولایت کیسے مل گئی. سوچنے کی وجہ سے بالوں پر جھڑ گئے تھے, اور اپنے بابا کے دشمن کو بھی آ کر کے اپنے دروازے پہ کیونکہ معافی مانگنے آیا تھا اور واسطے دے رہا تھا. جناب آپ کو ابو طالب کا واسطہ ہے, جناب آپ کو جناب فاطمہ بنت اسد کا واسطہ ہے, دل میں یہ تھا جناب زہرا کا واسطہ ہے, مولا رسول اللہ کا واسطہ ہے, حسن مولا کا واسطہ ہے, وہ واسطے دے رہا تھا. حسین نے صرف آنکھیں کھولی, کہا میرے قریب نہیں آنا, جھولے کو مس کر اور شفا لے جا. یار بہت شکریہ, بہت مہربانی. ٹھیک ہے, یہ بھی جھولا, آخری جھولا پڑھوں. ایک نا ملنگ تھا, فقیر, روزوں کا مہینہ تھا. سرکار نے قمیض اترا ہوا ہے, ہاتھ میں لال رنگ کی متار ڈنڈا پکڑا ہوا ہے. تو 12 ملنگ اور تھے. ان کو کہا بھائی روزہ کا وقت ہو گیا, تو مہربانی کرو جاؤ یہ گندم یا جو لے جاؤ, اس کا آٹا پسواؤ, یہ بستی ہے ساتھ, تو میں یہاں ہم ویٹ کرتے ہیں, آٹا لے کے آؤ, رات کو روٹی پکے گی, روزہ کھولیں گے. اس نے کہا اچھا. ایک کو کہا سرکار ہم نے بستیاں اس لیے نہیں چھوڑی کہ دوبارہ پھر بستیوں میں جائیں. ملنگوں کی اپنی رمزیں ہوتی ہیں. دوسرے کو کہا تو جا, کہا سرکار آپ کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن ہمیں ایک ذات سے ڈر لگتا ہے, ہم نے بستی چھوڑ دی کہ مستور کو سامنے نہ دیکھے, نہ جاؤ. تیسرے نے ایک اور عذر, ایک چوتھے نے اور عذر, پانچویں, سب نے عذر پیش کیے. سب نے مل کے کہا سرکار آپ مہربانی فرمائیں, آپ ہمارے لیڈر بھی ہیں, پیشوا بھی ہیں, جائیں نا ذرا آپ ہی. ہاتھ میں کاسا لیا بلا تشبیہ, جووں کا, گندم کا. دروازہ کھٹکھٹایا, من انت علی الباب, دروازے پر کون ہے؟ کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں. کیا چاہیے؟ کہا تھوڑا سا نا بی بی یہ جو ہیں یا دانے گندم ہے, اسے پسوانا ہے. اچھا. دروازہ کھولا, سر سے پاؤں تک دیکھا, جب اس نے سکین کیا نا, اس کے اندر کا سکین ہو گیا. یہ چکی. اب وہ فقیر ہے, دانے اس میں ڈالے, ہاتھ چکی پہ اس کے دستے پہ رکھا, زبان میں پڑھنا شروع کیا, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. چکی چلنا شروع ہو گئی. کہتی یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ ہاتھ اٹھ گیا. بڑی یہ لطف جو آپ لے رہے ہیں نا, مجھے خود لطف آ رہا ہے. سادات مومنین, مجھے خود لطف آ رہا ہے. یہ ہاتھ ہے, یہ ہاتھ چکی پہ اٹھ گیا. ہاں جی کیا آپ نے کہا؟ ایسے نہیں دیکھا, ایسے آنکھیں جھکی ہوئی, دیکھتے کیوں میری طرف؟
کہا ہم اس کو دیکھتے ہیں جو سب کو دیکھتا ہے. چکی چل رہی ہے، زبان علی حق علی حق علی حق. آٹا نکلا لے کے چلے، دروازہ بند کیا زلیخا کی طرح. دروازہ بند کیا زلیخا کی طرح. ارادہ غلط ہوا، جھپٹی. سرکار تھوڑا سا دوڑے، فقیر دوڑا، ٹھیک ہے. اس نے بھی کدا، قمیض تو تھی نہیں، کمر پر یہ ناخنوں کے نشان اوپر سے نیچے تک ہے. شور مچا دیا. سپاہی پکڑ کے لے کے دربار میں. عورت کو بھی حاضر کہا، اس نے میری عزت لوٹی، میں نے اس کو گھر میں چکی پیسنے کی اجازت دی. اس نے غلط ارادہ کیا، میں نے بڑی مشکل اپنے آپ کو بچایا. سرکار نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں ہوں. جج جو تھا نا، چیف جسٹس، اس نے کہا تم نانگے فقیر ہوتے ہی ایسے ہو. کہا مجھ پہ کیچڑ اٹھال، میری فقیری پہ نہیں، میری فقیری پہ نہیں. کیا چاہتا ہے بتا نا. کہتا نہیں. کوئی گواہ؟ جب کہا نا گواہ، کوئی دلیل؟ کہا گواہ بھی ہے دلیل بھی ہے. کہا لاؤ. کہا اس عورت کو یہاں رکھو، یہ گھر نہ جائے. کسی کو بھیجو اس گھر میں، جھولے میں 6 مہینے کا بچہ تھا. اسے لایا جائے. بچہ دربار میں لے کے آئے. یہ بچہ کیا گواہی دے گا؟ کہا دلیل کیا؟ کہا دلیل وہی ہے جو سورہ یوسف میں ہے. اگر قمیض پہنا ہوتا آگے سے پھٹتا تو اس کی غلطی، پیچھے سے پھٹتا تو قمیض اب ہے نہیں. توجہ. اپنی پشت کر کے کہتا ہے یہ ماتم کے نئے داغ نہیں ہیں، یہ ناخنوں کے داغ ہیں. دیکھ یہ دلیل ہے، پیچھے سے حملہ ہوا ہے، آگے سے حملہ نہیں ہوا. آگے سے ہوتا تو میں حملہ کرتا، میں آگے سے زخمی ہوتا تو میں حملہ کرتا، پیچھے سے ہوا تو اس نے حملہ کیا ہے. اچھا پر یہ گواہی دے گا چھوٹا بچہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کہتا ہے السلام علیکم یا فقیر. اب بابا فقیر میرا سلام ہو آپ پر. کہتا میں نے آپ کو سلام آپ کا قبول کیا، گواہی دے. کہا یہ جو نا یہ میری ماں ہے، ماں، میں سگا بیٹا ہوں اس کا. جیسے زلیخا جھوٹی تھی نا، ایسے یہ بھی جھوٹی ہے. یہ سچا ہے. اس نے تو نگاہیں بھی نہیں اٹھا کے دیکھی، بجائے اس کے ہاتھ اٹھائے. توجہ. کہا گواہی بھی مل گئی تیری، 6 مہینے کا بچہ بولنے لگ گیا ہے. کہا ٹھیک ہے، اب میری بادشاہی سے کیا چاہیے؟ تو بالکل پاک ہے، تو صاف ہے، پاک دامن ہے، تو نے کوئی غلطی نہیں کی، تو واقعی فقیر ہے، تو ناگا فقیر نہیں ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اب میری شاہی میں سے کیا چاہیے؟ کہا پوری شاہی میں کچھ نہیں چاہیے، صرف وہ بچہ چاہیے. کہا کیا کرو گے؟ کہا یہ بچے کو اپنے ساتھ رکھوں گا اور یہ بڑا ہو کے ملتان والا بہت دن زکریا بنے گا. جی آخری جملہ جشن ہو گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جھولا آخری، جھولے میں بچہ، فقیر کی گواہی وہی نسبت دی جو پہلے جھولے سے چلی تھی. جب گواہی دی کہا کہ وجہ کیا ہے کہ یہ جناب گواہی بچہ دے رہا ہے؟ کہا کہ ہم معصوم تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے بابا کو کربلا سے آواز آتی تھی. میرا بابا جنگل میں بیٹھ کے عباس مولا کا علم لگا کے، مچ لگا کے، اگرچہ یہ مولوی کے خلاف باتیں جو میں کر رہا ہوں امامہ پہن کے، لیکن باقاعدہ کتابوں میں موجود ہیں. کا مچ لگا کے سمرقند، آذربائیجان کے پاس سمرقند بخارا میں یہ مچ لگا کے میرا بابا وہاں بیٹھ کے، ہم کاظمی سادات ہیں، موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں، میرا بابا وہاں بیٹھ کے کربلا کہتا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، وہاں سے جواب آتا تھا وعلیکم السلام. میرے بابا کا نام ہے ابراہیم مجاب، اور مجھ فقیر کو شہباز کلندر کہتے ہیں.
اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہو گیا جشن, ساری ربائیاں, میرا علم سارا یہ طے ہو گیا. علم ادھر, سارے ہاتھ بلند کرو, دعا مانگے. یا اللہ جس پڑھنے والے نے جو اپنی بارگاہ میں کوئی غلطی گستاخی ہوگی ہو مالک مجھ سے, میرے سب دوستوں سے, بچوں سے, ذاکرین سے, مالک کو ہمیں معاف کر کے ایک ایک لمحے کو عبادت میں شمار فرما. مولا تو نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے, ہر مومن کو عزت, آبرو, جان, مال اور ناموس کی مالک حفاظت فرما. بیٹی نے جس نے جشن کروایا ہے اور ماشاءاللہ بڑے ہی اس بچی نے ہمیشہ ہر سال وہ کرواتی. مجھ سے مشورہ کیا گیا کہ مولانا بڑی برف پڑی ہے, کیا کیا جائے؟ میں نے کہا نہیں, مشورہ امام فرماتے ہیں دشمن بھی مانگے تو صحیح دینا چاہیے. یہ ایسی اہل بیت کی محبت ادا کرنا, مجلس اور جشن, ایسی نمازیں ہیں جن کی قضا بعد میں نہیں ہوتی, وقت پہ ہی ہوتی ہے. الحمدللہ بہت بہترین مومن ہے, اندر باہر ادھر ادھر پھر رہے ہیں, موجے مارے, ٹھیک ہے, کس لیے اتنا کھلا امام بارگاہ مولا نے دیا ہے, بہت اچھے طریقے سے. مالک ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بانیان اور بھائی شفاعت صاحب ہمیشہ ماشاءاللہ 14 چاند لگا دیتے ہیں اور بڑا خوبصورت ماشاءاللہ امام بارگاہ بنتا ہے. بیٹی نے کروایا, مولا اس بچی کی تمام حاجتیں پوری فرما. اور مولا جتنے بھی مومنین اور مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں, آج ایک مومن کا ہم نے جنازہ دفنایا, محمد حسین رمزی اور محراب, کیا نام ہے, محراب علی ان کے والد کا نام ہے, خدایا ان کو, اور بھائی اپنے فیاض کلفی صاحب ان کے کو عزیز فوت ہوئے, مالک ان کو مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما. مولا ہمارے جشن کو قبول و منظور فرما, حجت خدا کا جلدی ظہور فرما. میرے مولا واقع تو رحمان و رحیم, اللہ تو کریم, اللہ تو رب ذوالجلال. اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں, ہمارے گناہ نے کبیرہ صغیرہ معاف فرما. میرے مولا واقع بحق محمد و اہل بیت محمد جتنی بھی کائنات میں مومنین اور مومنات کی مصیبتیں انہیں ختم فرما. اور چنار کے مولا مصائب کو جلدی ختم فرما, اور شام کے مومنین اور لبنان کے مومنین اور فلسطین کے مومنین اور پوری دنیا کے مومنین جہاں جہاں پریشان حال ہیں, خصوصاً پارا چنار کے مالک ان کی پریشانی کو دور فرما. میرے مولا واقع جتنے مومنین ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, یہ کارپیٹ کا تعاون, یہ سارا سسٹم کا تعاون, سارا مالک ان کی توفیقات میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. میرے مولا واقع حجت خدا زہرا کے لال کا ظہور فرما, سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کر. مولا علی اصغر کے صدقہ میں جو بے اولاد ہیں, بیٹا بھائی اپنا قمر شاہ صاحب بھی, بھائی بشارت بہت خوبصورت وہ اپنا لے کے آئے تھے آج ماشاءاللہ بڑا وہ, اور ایک اور مومن ہے جن کی بیٹیاں جوان ہیں, ان کے لیے خدا اچھے نصیب فرمائے. ایک اور مومن ہے جی بسم اللہ, ہاں علی رضا بیٹے کے لیے, وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں, ان کی حاجت ہے کوئی, مالک آج کے صدقہ میں, دن کے صدقہ میں وہ پوری فرما. اچھا نہیں اب دسو بابا جی کرسی پہ, ہاں جی تھلے بیٹھے, ہاں اپنا بھائی طارق کے امشیرہ جو بیمار ہیں, مولا ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. بھائی طارق کی بیٹی سکینہ, زینب اور ماشاءاللہ دو بچیاں ہیں, مالک ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. طارق بھائی کے تمام دینی شرعی حاجات کو پورا فرما. جتنے بزرگ ہمارے کرسیوں پر تشریف فرمائے, میرے مولا ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. ہر مومن اور مومنات, جتنی مومنات نیچے تشریف فرما ہیں اور جتنی مومنات کے دلوں میں اور شرعی حاجات ہیں, مالک ان تمام حاجتوں کو پورا فرما. اچھا بھائی طارق کی ہمشیرہ فوت ہوئی ہیں, خدا انہیں غریق رحمت فرمائے. مولا انہیں قبر کے اندر بغیر کسی سوال و جواب کے امیر المومنین کی محبت کے صدقہ میں ان کی بخشش فرمائے. مالک بحق محمد و اہل بیت محمد ہم سے جتنی غلطیاں گستاخیاں ہوئی ہیں, مالک اسے ختم فرما. اور سب سے بڑی دعا اپنی اولاد کے لیے مانگیں اور یہ توسل کریں سرکار شہزادہ علی اصغر کے. مولا وہ معصوم تھے, حسین ان کی سواری بنے, اور 11ویں امام فرماتے ہیں ان سب نے, علی اصغر نے ہم سب کی نیابت میں شہادت دی ہے. مالک اس کا صدقہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. منڈے نہ بھولیں, منڈے کو جشن امیر المومنین یہاں ہوگا, اور ٹیوزڈے نہیں تو وینسڈے کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی یہاں شہادت کی مجلس ہوگی, حلیم والی مجلس. اور تمام ذاکرین سے گزارش ہے وقت پہ آ جانا جناب, وقت پہ آ جائیں. بسم اللہ, بسم اللہ, سب وقت پہ آ جائیں اور بھٹی صاحب سے رابطہ کریں.